بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا سبق جی. رموز قرآنی کا موضوع چل رہا تھا، رموز قرآنی. ٹھیک ہے، تو اس کا نمبر 3 ہم پڑھ رہے ہیں، الوقف المختلف فی، یعنی جس میں علماء نے کسی وجہ سے اختلاف کیا ہے. اس کی 4 قسمیں ہیں، 4 صورتیں ہیں. قیل علیہ الوقف، اور قد یوقف و قد یوصل، اور الوصل اولا. قیل علیہ الوقف، چھوٹی سی اس کی نشانی اور رمز ہوتی ہے قاف، تو اس جگہ میں وقف وصل دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، ہاں جی، للذکر، آگے مثل حظ الانثیین. تو اب یہاں پر وقف اور وصل دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے اولاد کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں، تو آگے دوسری بات کو علیحدہ بیان کر دیا یا ساتھ ملا کر پڑھ لیا، کوئی حرج نہیں. قد یوقف، اس وقف کے لیے قف علامت رمز مقرر کی گئی ہے. اس موقع پر ٹھہرنا اولا ہے، ملا کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، میں ٹھہر گیا جی سکتے کی طرح، اور آگے اس کو علیحدہ پڑھ دیا. تو ٹھہرنا اولا ہے، لیکن ملا کر پڑھنے میں کوئی حرج. چلیے جی. قد یوصل، اس میں صل صاد لام یہ علامت مقرر ہوتی ہے. اس موقع پر ملا کر پڑھنا، لفظ صل سے معنی سے ہی سمجھ آ رہا ہے ملا کر پڑھنا. ٹھیک ہے جی. لیکن وقف بھی کر لیں تو کوئی حرج. فَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ٹھیک ہے. فَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کو علیحدہ پڑھ لیا، کوئی حرج نہیں. ملا دیا تو بھی کوئی حرج نہیں. نمبر 4 الوصل اولا، اس وقف کے لیے صلے علامت یہ رمز ہوتی ہے جی، جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے. وصل اولا ہے، لیکن وقف کرنے میں بھی اس میں بھی کوئی حرج. لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جی تو آیت بھی ہے یہاں پر میرے خیال میں جی. چلیے جی. نمبر 4 الوقف الممنوع فی، وقف ممنوع، یہ چوتھی قسم اب آگے علیحدہ آگے جی. علماء وقف نے معنوی خرابی یا مراد کے خلاف معنی پیدا ہونے کی وجہ سے ممنوع اور ناپسندیدہ قرار دیا. اس وقف کی 2 قسمیں ہیں، لا وقف علیہ اور وقف کفران. ٹھیک، تو یہ جو ہمارا سبق ہے اس کو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں، یہ تو ویسے بھی لائیو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. لا وقف علیہ، اس وقف کے لیے کیا علامت ہوتی ہے بھئی؟ لام الف لا. ٹھیک ہے جی. یہ علامت رمز لکھی ہوتی ہے. اس وقف کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 یہ علامت اگر آیت کے ختم پر ہو تو وقف کرنا جائز، اگر یہ آیت کے درمیان میں ہو تو وقف کرنا جائز بلکہ ملا کر پڑھنا چاہیے. جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہاں وقف جائز اور الرحمن کو علیحدہ پڑھنا جائز. اسی طرح اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی، تو کہتے ہیں جب موت حاضر ہوئی تو تب انہوں نے یہ کہا، لہذا وقف نہ کرو، ملا کر پڑھو. معنی کے اعتبار سے یہاں پر ملانا زیادہ بہتر ہے. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون. نمبر 2 جی وقف کفران، وقف کی یہ اصطلاح وقف نہ کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہے. وقف جی، تو لا والی کی علامت بھی کیا تھی بھئی؟ رکنا. ہاں، یہ لا کا مطلب ہے. اور یہاں پر بھی نہ کرنے کے لیے اس کی علامت کوئی نہیں ہوتی. وقف کفران کے محل پر علماء قراء جو ہے کفر لازم آتا ہے اس پر ان کے نزدیک ہے جی، کیونکہ اس سے ایسے معنی کی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ اگر سننے والا یا وقف کرنے والا اس کا اعتقاد رکھے تو نعوذ باللہ دار اسلام سے خارج ہو جائے. اور یہ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وقف کفران کے محل پر وقف کرنے کے بعد آگے سے ابتدا کی جائے. یہ بات اصل ہے، آگے سے. ہاں، قول الذین قالوا، قول الذین، یہاں وقف کر دیا ان کا قول کہ انہوں نے کہا، وقف کر کے آگے کہتا ہے ان اللہ فقیر، یوں کہ کوئی کہ کہنے والا خود بن گیا بھائی. قالو کو جب علیحدہ کیا، حالانکہ تو قالو کا مقولہ تھا نا، اس لیے قالو سے اعادہ ضروری تھا. ٹھیک ہے جی. تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر ماقبل سے اعادہ کیا جائے تو پھر اس قسم کی خرابی اور وقف کفران والی لازم نہیں آئے گی، پھر درست ہو جائے گا.
محل وقف کی اقسام معنی کے اعتبار سے جی پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ وقف لازم، وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبیح۔ وقف لازم کیا ہے بھئی؟ ایسا وقف لازم اور ضروری کہ اگر چھوڑ دیا جائے تو وصل کر دیا جائے یا نہایت نامناسب اور خلاف مقصود معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اس پر وقف نہ کیا جائے بلکہ اس کو الذین آمنوا سے ملا کر وقف کر دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے کہتے ہیں الذین پہ وقف کرنا، الذین سے پہلے وقف کرنا کیا ہے؟ لازم ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اقبح معنی پیدا ہو جائیں گے، حرام۔ نمبر 2 وقف تام، جب کسی آیت یا کسی جملہ کے آخر میں جس کا ماں بعد سے کوئی تعلق نہ ہو، نہ لفظی نہ معنوی، ٹھیک ہے، تو اس پر وقف کرنا مستحسن ہے، جیسے مفلحون پر تمام قصہ مکمل ہو چکا ہے۔ وقف کافی، جہاں موقوف علیہ کا ماں بعد سے تعلق لفظی ختم ہو جائے مگر معنوی تعلق باقی رہے، اس کا حکم بھی ماں بعد سے پڑھنا بہتر، جیسے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وقف حسن، جہاں کلمہ موقوف علیہ کا ماں بعد سے لفظی اور معنوی دونوں طرح کا تعلق ہے لیکن پھر بھی مفہوم کلام واضح ہو جائے، ٹھیک۔ وقف حسن پھر 2 طرح کا ہے، آیت کے درمیان میں ہو تو اس کا حکم کیا ہے کہ اعادہ کرنا چاہیے، جیسے الحمدللہ وقف کیا تو پھر دوبارہ الحمدللہ سے اعادہ کرنا ہوگا۔ اگر آیت کے آخر میں ہو تو اس کا حکم کیا ہے کہ آگے سے پڑھنا جائز ہے، جیسے رب العالمین پر وقف تو الرحمن الرحیم سے پڑھنا آگے بالکل درست ہے ابتدا کرنا۔ وقف کبھی، جہاں کلام کا مفہوم واضح نہ ہو، بات سمجھ ہی نہ آئے، جیسے مالک وقف کر دیا، ایاک وقف کر دیا، ٹھیک۔ دوبارہ جہاں ویسے تو وقف کرنا ہی نہیں چاہیے، اضطرارً وقف جائز ہوگا لیکن پھر بھی اعادہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اختیاری وقف جائز نہیں ہوگا۔ 6 نمبر پہ وقف اقبح، جی جہاں وقف کرنے سے معنی فاسد ہو جائیں یا مراد کے خلاف معنی پیدا ہو جائیں۔ وقالت الیہود، وقف کر کے عزیر ابن اللہ، بھئی عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ یہودیوں نے کہا، لیکن یہودیوں کو وقف کا علیحدہ کر دیا تو گویا کہ اس کا کہنے والا پھر یہ خود بن گیا قائل، تو اس لیے وقات الیہود پہ وقف کر کے آگے اس کو علیحدہ پڑھنا غلط۔ اسی طرح جیسے معنی بنا دے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ نماز کے قریب نہ جانا، غلط جگہ وقف کیا نا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، بھئی نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، اب لا تقربوا الصلاۃ پہ وقف کرو گے تو معنی غلط ہو جائے گا جی۔ اس طریقے سے ان باتوں کو سمجھنا ہے، لہٰذا وانتم سکارا تک پڑھنا چاہیے، اس سے چھوڑ کر پڑھے گا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس کا حکم بھی یہ ہے کہ اگر وقف ہو جائے تو پیچھے سے لوٹا کر پڑھے۔ اور آگے سکتے کے حوالے سے بات آ گئی جی۔ اصطلاحی معنی سکتے کا کیا ہے بھئی؟ یعنی آواز کو روکنا لیکن سانس نہ توڑنا، مختصر سی تعریف ہو گئی۔ 4 جگہ پہ سکتہ روایت حفص میں ہمارے نزدیک واجب ہے، عوجا، قیما، من مرقدنا ھذا، ان 2 جگہ پر وقف کرنا زیادہ اولا ہے، وقف کرنا، ٹھیک ہے جی۔ ایک جگہ پر تو آیت ہے، دوسری جگہ پر کیا ہے بھئی؟ وقف لازم کی علامت۔ تیسرا من روق، یہاں پر سکتہ ہی کرنا چاہیے، بل رونا، یہاں پر بھی سکتہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ان کا ترک کرنا روایت کا خلاف لازمات ہے، اس لیے ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ 4 سکتے اس کے اندر جائز بھی ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ تو 4 سکتے جائز بھی ہیں آگے، بس سکتے کا خلاصہ کیا ہے؟ معنی کی تفہیم کے لیے، جیسے مثال کے طور پر ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو آگے کیا ہے؟ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ پہلا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو اس لیے یہاں پر بیچ میں سکتہ آ گیا کہ تاکہ بندے کا اور اللہ کا کلام واضح ہو جائے اور سمجھ آ جائے۔ سکتے کا مفہوم سمجھ آ گئے بھی، تو انشاءاللہ ان کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے نا۔ جزاکم اللہ خیر۔